السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے سوشل میڈیا پر جو معافی نامہ تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا اس طریقے سے سوشل میڈیا پر معافی مانگنے سے معافی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ ہندی میں، اردو میں، رومن انگلش میں کئی طریقے سے یہ معافی نامہ سوشل میڈیا پر جو ہے گردش کر رہا ہے اور لوگ گروپوں میں اس کو شیئر کر رہے ہیں اور سب سے اعلانیہ معافی نامہ طلب کر رہے ہیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی تو آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، شب برات آنے والی ہے اس سے پہلے آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آج ہم جانیں گے کیا اس طریقے سے معافی مانگنے سے معافی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اس تعلق سے کئی احباب نے مجھ سے کہا کہ حضرت اس پر جو ہے آپ کچھ کہیں، تو میری بھی خواہش تھی کہ اس تعلق سے مجھ کو کچھ کہوں۔ تو اس سے پہلے میں نے ہمارے استاد محترم اور دیگر جو احباب ہیں ان کی بارگاہ میں نے یہ سوال پیش کیا کہ آپ لوگ جو ہے اس تعلق سے کچھ رہنمائی فرمائیں تاکہ کہ جو ہے عوام اہل سنت جو اس غلط فہمی کا شکار ہے تو اس سے انہیں بچایا جا سکے۔ تو سب سے پہلے میں نے استاد محترم خلیفہ حدود تاج الشریعہ و خلیفہ بغداد حضور مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ کی بارگاہ کرم میں نے یہ سوال پیش کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوشل میڈیا پر معافی نامہ ماڈرن تماشا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ماڈرن تماشا ہے، اس طرح کرنا جو ہے یہ کھلے میں نافرمانی کو چھپانا ہے۔ جن عزیز رشتہ داروں خصوصاً والدین و اہل خانہ کی حق تلفی کی ہے تو ان کا حق ادا کر کے پھر ان کی دل شکنی بھی جو ہوئی ہے تو اس پہ ان سے براہ راست حقیقی طور پر دل سے معافی مانگیں۔ اور واقعی میں حقیقت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پر جو ہے کھلے لوگوں میں، ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، گروپ کے اندر کئی سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، فیس بک پر ہمارے فرینڈ لسٹ میں ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم اعلانیہ طور پر ان سے خوب معافی نامے پیش کر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ ہے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے ہماری ناراضگیاں ہیں، ان کا ہم نے دل دکھایا ہے، تو اب اس کا کیا کیا جائے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے والدین سے معافی مانگتے، اپنے والدین کے پاس جا کر کے بیٹھتے، والدہ کے پاس جا کر کے بیٹھتے، والد کے پاس جا کر کے بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ ابو میں نے کبھی جانے انجانے میں کوئی ایسی بات بول دی ہو جس کی وجہ سے آپ کی دل شکنی ہوئی ہو، آپ کو برا لگا ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ والدہ کے پاس جا کر کے بیٹھیں کہ ماں کبھی میں نے غصے میں کچھ ایسے الفاظ اگر استعمال کر دیے ہو جو آپ کے دل پر لگ گئے ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور یقیناً ماں معاف تو کر ہی دیتی ہے، لیکن پھر بھی ماں کو کتنی خوشی محسوس ہوگی اور ماں اس وقت معاف کر دے گی۔ تو ایک وہ ہے، ہم اکثر و بیشتر ہمارے معاملات میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ ہم والدین کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے والدین سے معافی مانگیں۔ اس دن ہم سوشل میڈیا پر خوب جو ہے پوسٹیں بنا کر کے لوگوں سے جو معافی مانگ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے والدین سے معافی مانگیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے عزیز اور اقارب جو ہیں، دوسرے ہیں، چچا ہے، انکل ہے، آنٹی ہے، اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں تو ان سے جا کر کے معافی طلب کریں۔ حقیقی طور پر تو یہ ہے کہ کبھی ان سے جانے انجانے میں جو ہے کچھ گلے شکوے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس پہنچیں آپ اور ان سے معافی مانگیں، ان سے کہیں کہ بھئی ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو یہ معافی ہوئی۔ پھر اس کے بعد آگے اور مفتی صاحب قبلہ نے جو ہے اس تعلق سے اور جو ارشاد فرمایا تھا تو وہ یہ فرمایا تھا کہ یہ معافی کبھی بھی کسی رات میں چاہے آپ مانگیں تو خدا کی بارگاہ میں یہ قبول ہے، ورنہ رسمی معافی نامہ شب برات کیا شب قدر میں بھی اگر مانگ لیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ معافی مانگنی ہے تو دل سے، ماں باپ، رشتہ داروں سے مانگے، اور بابرکت راتوں میں تو عاجز و انکساری کے ساتھ جو ہے خدائے تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ پھر اس کے بعد ہمارے محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا جاوید علیمی صاحب قبلہ سے بھی میں نے کہا تھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ پھر انہوں نے فرمایا کہ معصیت کی انہوں نے قسمیں بیان کی، حقوق اللہ کی معصیت ہے، حقوق العباد کی کوتاہی ہے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ بندہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے اس نے جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہاں پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کا اظہار نہ کرے، بلکہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر حقوق العباد کی اس نے جو ہے کوتاہی کی ہو تو اس میں یہ ہے کہ وہ خاص کسی فرد معین کی توجہ ضروری ہے اور اس سے معافی جا کر کے مانگے کہ ہاں اس کی دل شکنی ہوئی تھی تو اس سے معافی مانگے۔ گروپ کے اندر کوئی ایسا ہے کہ ہاں کبھی جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی دل شکنی ہوئی تھی تو آپ اسے فون لگائیں نا، صرف میسج آپ کیوں کر رہے ہیں اسے، اور پورے گروپ میں آپ کر رہے ہیں، اسے توجہ بھی نہیں دے رہے۔ آج اگر ہم مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے زور سے چلائیں مجھے معاف کر دیجئے تو پورے لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو یہ سمجھیں گے پاگل ہو گیا ہے کیا۔ لیکن ہم وہیں پر اگر کسی ایک کو خاص کو متوجہ کر کے کہیں کہ مجھ سے جانے انجانے میں غلطیاں جو سرزد ہوئی تھی، میں نے آپ کی دل شکنی کی تھی تو آپ مجھے معاف کر دیں، تو اسے بھی لگے گا ہاں واقعی میں معافی مانگ رہا ہے۔ تو اس میں تو
یہ اچھا ہو جائے گا۔ پھر آگے جو ہے مولانا جاوید صاحب قبلہ نے جو فرمایا کہ میری نظر میں سوشل میڈیا پر ہی معافی نامہ شائع ہو مطلب جو شائع ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس طریقے سے، کہ بلکہ خاص انسان جس سے معافی مانگ رہی ہیں تو اس سے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے پھر میں نے جو ہے ہمارے محب گرامی وقار حضرت علامہ عامل چاند رضا قادری صاحب قبلہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک دم جہالت ہے اور غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ایسے لوگوں پر جو اسلام کو، دین کو اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے نقصان بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا حامل عبد القادر تحسینی عرف تحسینی بابا صاحب قبلہ نے بھی جو ہے اس تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کا ہم نے دل دکھایا ہوا ہے اور انہیں ہم نے تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو ان سے جا کر کے معافی مانگیں اور ان لوگوں سے جا کر کے اپنی جو خطائیں ان سے سرزد ہوئی تھی تو اس کی تلافی کروائیں، نہ کہ یہ کہ سوشل میڈیا پر جن سے جانتے ہی نہیں ہیں، جن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ان سے زبردستی پرسنل میں بھیج کر کے کسی کو گروپ میں بھیج کر کے تو ان سے معافی نامے پیش کیے جا رہے ہیں اور خوب زور و شوروں پر یہ معافی نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں تو ہونا یہی چاہیے، اور واقعی میں یہ ذہن میں بھی آنے والی بات ہے کہ اگر گروپ میں آپ معافی نامہ پیش کر رہے ہو تو یا تو آپ جن لوگوں سے کبھی جانے انجانے میں کوئی مسئلہ ہوا ہو، آپ نے کوئی ایسی پوسٹ کی ہو جس سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہو، تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر پوسٹ سے دل شکنی ہوتی ہے تو آدمی اعتراض اسی وقت کر دیتا ہے، جسے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے یہ غلط کہا ہے، تو آپ نام ذہن میں آپ کے ہیں تو آپ فوراً ان سے معافی مانگ لیں کہ معاف کر دیجئے، مجھ سے اس وقت دل شکنی ہوئی تھی آپ کی۔ اور سب سے بہتر تو طریقہ یہ ہے آپ فون لگائیے نا یار، آپ میسج سے کیوں سہولتیں آپ اختیار کر رہے ہیں، آپ فون لگائیے جن سے آپ کو معافی مانگنی ہے۔ اب تو پیسے بھی نہیں لگتے ہیں نا، 3 مہینے کا ریچارج فری ہو جاتا ہے، اب تو پیسے بھی نہیں لگ رہے ہیں، کہ یہ بھی نہیں کہ ہاں آپ کو ایک کال کے جو ہے 1.5 روپیہ لگ رہا ہے یا 2 روپے کال کے لگ رہے ہیں پر منٹ۔ اب آرام سے آپ جو ہے ان کو فون لگائیے تاکہ بات بھی ہو جائے، آپسی محبتیں بڑھیں، آپ کال کیجئے، کال کر کے پھر انہیں کہیے کہ ہاں مجھ سے جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں، بہت خوشی ہوگی، اسے بھی خوشی ہوگی اور وہ بھی پھر بدلے میں کہے گا کہ ہاں مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں، میں نے اگر ایسا کچھ مسئلہ ہوا ہوگا تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا، آپ فون لگائیے۔ عزیز و اقارب جو ہیں آپ کے آس پاس، آپ کے دوست و احباب ہیں ایسے جن سے کچھ مسئلے ہوئے ہو تو آپ ان کے پاس پہنچے، ان سے آپ جو ہے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، اور پھر اس کے بعد انہیں جو ہے آپ یہ باتیں پیش کریں کہ چلو ہم سارے گلے شکوے ختم کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر صرف جو ہے سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں وہاں پر، جبکہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ کل تک جو دوست ہمارے ساتھ میں رہ رہا ہوتا ہے اس سے کچھ مسئلے ہو گئے ہوتے ہیں تو اب وہ بات نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ تو سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ 500 دوست ہیں اس کے، اور جنہیں وہ جانتا نہیں ہے حقیقت میں، بس یہ ہے کہ ہاں وہ کچھ بھیجتا ہے تو واہ واہ کی داد مل جاتی ہے اچھی خاصی، لیکن جو حقیقی دوست تھا وہ تو ناراض ہی گھوم رہا ہے۔ بھائی تھا، بھائی سے جھگڑے ہو گئے، کسی چھوٹی سی انبن ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جیسے کہ کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی اس چیز پر توجہ نہیں دی جاتی ہے اور ایسے سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب بارات پر یہ معافی نامے پیش کرنے کی بجائے جو ہے آپ جس سے معافی مانگ رہے ہیں آپ انہیں فون کریں، اور فون کرنے کے بعد آپ ان سے معافی طلب کریں، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اس کو آگے بھی اس باتوں کو پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا۔